سیدہ فاطمہ کی بیٹی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے میدان کربلا میں وہ کارنامہ انجام دیا، اور صرف کربلا کے اندر نہیں، کربلا سے لے کر کوفہ کے گورنر ہاؤس تک، اور کوفہ کے گورنر ہاؤس سے لے کر یزید کے دربار تک سیدہ زینب نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ لوگ پکار اٹھے، علی قافلے میں موجود نہیں، حسین قافلے میں موجود نہیں، مگر ایک زینب نے علی کا کردار بھی ادا کیا اور امام حسین کا کردار بھی ادا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں زینب بتا رہی ہے عورت کا حوصلہ کیا ہونا چاہیے، زینب بتا رہی ہے عورت کو کتنا حوصلہ مند ہونا چاہیے۔ عورت کی ذمہ داری صرف کچن روم نہیں، اگر عورت چاہے تو زمانے کے حالات بدل سکتی ہے، اگر عورت چاہے زمانے میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، اگر عورت چاہے تو ظالم مردوں کے منہ میں وہ لگام دے سکتی ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کی زبان نہ کھل سکے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، علی کے مرتضیٰ کی بیٹی ہے، جناب خدیجہ اور مصطفیٰ جان رحمت کی نواسی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کی پوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں 5 ہجری کے اندر سیدہ زینب کی ولادت ہوتی ہے۔ سیدہ زینب 5 ہجری میں پیدا ہوئی، یعنی آپ کی ولادت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے تقریباً 6 سال پہلے ہوگی، لیکن آپ کو حیرت ہوگی، اللہ اکبر، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ابھی صرف 5 سال کی یا 6 سال کی عمر میں تھی، آپ نے پورا قرآن مقدس حفظ فرما لیا تھا، جس کی پرورش نانا کی گود میں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اگر ماں کی گود ملتی تو ماں کی گود فاطمہ کی گود تھی، باپ کی گود ملتی تو باپ کی گود علی مرتضیٰ کی گود تھی، اور نانا کی گود ملتی تو نانا کی گود امام الانبیاء کی گود تھی۔ وہ کیسی نواسی تھی جس نے رسول کی گود میں پرورش پائی، وہ کیسی نواسی تھی جس نے امام الاولیاء سیدنا علی کے مرتضیٰ کی گود میں پرورش پائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں بچپن ہی سے سیدہ زینب نے اپنی ماں کو سجدے میں دیکھا، اپنی ماں کو تلاوت قرآن میں دیکھا، اپنی ماں کو پردے کی پابندی کے ساتھ دیکھا، اپنی ماں کو صبر و رضا کا پیکر بن کر دیکھا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدہ زینب کی ماں ہے، گھر کا ماحول کیا ہے؟ سیدہ زینب نے یہ ماحول دیکھا تھا، کسی کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلتا، لیکن فاطمہ وہ تھی جس کے گھر میں مہینے بھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اگر آج کسی کو تھوڑی سی بھوک لگ جائے یا فاقے کی نوبت آئے تو لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ علامہ پیر کرم شاہ ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ سیرت کے باب میں سیدہ فاطمہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے حوالے سے ایک واقعہ درج کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ماں کو دیکھنے والی بیٹی سیدہ زینب جو کربلا کے اندر قدم ہلتے نہیں، دراصل ماں کو بھوکا دیکھا تھا، ماں کو فاقے سے دیکھا تھا۔ بات یوں ہے، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم، دونوں حضرات دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت صدیق نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو صدیق نے پوچھا، بھائی عمر یہ بتاؤ اس دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تمہیں کس ضرورت نے گھر سے باہر کیا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، بھائی ابو بکر بھوک اتنی شدت کی لگی ہے، میرے گھر کے اندر 3 دن سے چولہا نہیں جلا، بھوک برداشت کرتے کرتے اب میں تنگ آ چکا ہوں۔ میں نے سوچا اس دوپہر کے وقت میں آقا کے کسی صحابی کے گھر جاؤں، کسی دوست کے مکان پر جاؤں اور جانے کے بعد وہاں جا کر کچھ تھوڑا سا کھانا کھا لوں تاکہ میں اپنی بھوک کو ختم کر سکوں۔ لیکن بھائی ابو بکر یہ تو
بتاؤ آخر اس چلچلاتی ہوئی دوپہر کی دھوپ میں تم بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، تمہارے باہر نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، اے عمر، جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا ہے اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا ہے۔ ابھی یہ دونوں گفتگو کر ہی رہے تھے، ایک دوسرے کو اپنا حال دل سنا ہی رہے تھے، ایسے عالم کے اندر اللہ کے حبیب، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، امام الانبیاء، محبوب کبریا، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ آقا نے دونوں یاروں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، ابو بکر و عمر یہ تو بتاؤ اس وقت دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، گھر سے باہر آنے کی وجہ کیا ہے؟ جناب صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے آقا کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میرے سرکار، ہمیں بھوک کی شدت نے گھر کے باہر کیا ہے، ہمارے گھروں میں 3 دن ہو گئے، یا رسول اللہ چولہا نہیں جلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا ہم اس لیے باہر آئے ہیں کہ کسی کے گھر جا کر ہم کھانا کھا لیں اور اپنے پیٹ کی بھوک کو ختم کر سکیں، لیکن میرے آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، حضور یہ تو بتائیں آخر آپ بھی تو دوپہر کے وقت اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گھر کے باہر نہیں نکلتے، آپ اس دوپہر کے وقت میں کیوں باہر تشریف لائے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اے صدیق و فاروق، تمہارے گھروں میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، مگر محمد کے گھر میں تقریباً 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے۔ میرے گھر کا حال یہ ہے کہ 1 مہینہ مسلسل ہو گیا، میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ اب بھوک کی شدت نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا، جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر نکالا اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ غور تو کریں، وہ رسول جس کے صدقے میں کائنات کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہے، وہ رسول جس کا صدقہ کائنات میں بڑھتا ہے، اس رسول کے گھر میں مہینے بھر سے چولہا نہیں جلا، اور آقا گھر سے باہر اس لیے نکلے تاکہ کسی یار کے گھر جا کر کچھ کھا کر کے اپنی بھوک کا خاتمہ کریں۔ ایسے میں میرے آقا نے دونوں یاروں کو ساتھ میں لیا، اور ساتھ میں لینے کے بعد میزبان مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان پر پہنچے۔ جب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پہ دستک دی، حضرت ابو ایوب انصاری باغ میں تشریف لے گئے تھے، آقا کی آمد کی خبر کو سن کر کے دوڑ کر کے تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور کے چہرے انور کے آثار بتاتے ہیں کہ آقا کو بھوک لگی ہے، آقا کے یاروں کے چہرے کی زردی بتاتی ہے کہ انہیں بھوک کی شدت نے نڈال کر دیا ہے، یا رسول اللہ۔ اور آقا کے دونوں یاروں سے عرض کیا، اے صدیق و عمر، یہ تھوڑی سی کھجوریں قسم قسم کی میں باغ سے لایا ہوں، پہلے اس کو کھا لو، اتنے وقت میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق و فاروق نے خوشی خوشی کھجوروں کو ہاتھ میں لیا، اللہ کے حبیب نے کھجور تناول فرمائی، اتنے میں جناب ابو ایوب انصاری نے بکری کو ذبح کیا، جو کی روٹیاں تیار کی گئی، اور اس کے بعد گوشت کا سالن اور جو کی روٹیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پہ رکھ دی گئی۔ جیسے ہی کھانا سامنے آیا، بھوک کی شدت تو یہ کہتی تھی کہ جلدی سے کھانا کھا لیا جائے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جیسے ہی سالن اور روٹی کو دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، آقا کریم کو اچانک کچھ یاد آیا ہو۔ میرے آقا نے روٹیاں اٹھائی، اور روٹی اٹھانے کے بعد کچھ بوٹیاں روٹی پر رکھی، اور روٹی پر بوٹی رکھنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ایوب، تم مجھے کھانے کا مطالبہ کرتے ہو کہ میں کھانا کھا لوں، لیکن مجھے میری فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے، مجھے میری فاطمہ کی بھوک کی شدت یاد آ گئی ہے۔ اے ابو ایوب، بات یہ ہے کہ میرے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا، تو اتنے ہی دنوں سے میری فاطمہ کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا۔ ابو ایوب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے پہلے کھا لوں؟ یہ لے جاؤ، پہلے میری بیٹی کو لے جا کر کے دے دو، جب فاطمہ کھائے گی تب میں کھاؤں گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں،
सैयदा ज़ैनब को जो करबला की भूख निढाल नहीं करती, उसकी वजह यह है एक एक महीना फाका करने वाली और पानी पर गुजारा करने वाली माँ को सैयदा ज़ैनब ने बहुत करीब से देखा था, बड़े गौर से देखा था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सैयदा ज़ैनब खुद फरमाती है, अभी मेरी उम्र 7वें साल में थी और तीसरी रमजान शरीफ की शब थी और ऐसे में 11 हिजरी थी। मेरी माँ फातिमा ने मुझे बुलाया और अपने करीब किया और करीब करने के बाद कहती है, बेटी ज़ैनब, मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, अब तुझे फातिमी किरदार अदा करना है। ज़ैनब सुन, करबला में मेरा बेटा हुसैन अकेला होगा, उसको न बाप का सहारा बज़ाहिर होगा, न माँ की शफकतें बज़ाहिर उसके साथ होगी। बेटी, तुझे बाप बनकर भी उसे सहारा देना होगा और माँ का प्यार भी उसे देना होगा। ऐ बेटी ज़ैनब, जिस वक्त करबला में मेरे बेटे हुसैन को तू देखना कि उसका बेटा अली अकबर हम शबीए रसूल जो है वो करबला की तपती हुई रेत पर तड़पता है, तो मेरे बेटे को सहारा देना। जब देखना कि उसका नन्हा सा बच्चा मासूम असगर तड़पता है, तो उस वक्त मेरे बेटे को सहारा देना। एक माँ अपनी 7 साला बेटी को या 6.5 साल की बेटी को एक वसीयत कर रही है, बेटी तुझे बड़े कारनामे अंजाम देने हैं, बेटी तुझे बहुत सब्र से काम लेना है। आप गौर फरमाएं, माँ अपनी 6.5 साल की या 7 साल की बेटी को मैदान करबला के लिए तैयार कर रही है। उसके बाद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता तय होता है। जवान होने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के साथ हजरत सैयदा ज़ैनब का निकाह होता है। ये जाफर तैयार अली ये मुर्तजा के सगे भाई हैं, उन्हीं के बेटे जनाब अब्दुल्ला के साथ सैयदा ज़ैनब का रिश्ता होता है। ज़ैनब को इमाम हुसैन ने कहा, बहन करबला में मेरे साथ चलना है। सैयदा ज़ैनब का अंदाज देखें, माँ ने वसीयत की है, बाप ने वसीयत की है, उसके बावजूद भी सैयदा ज़ैनब का किरदार देखें। ज़ैनब पहले अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास जाती है और कहती है, करबला में जाना तो मुकद्दर है, आपकी तबीयत अलील है, मगर आप इजाजत दें तो मैं भाई के साथ जाऊंगी। हजरत जाफर तैयार के शहजादे जनाब अब्दुल्ला की तबीयत इतनी अलील थी कि अलालत की वजह से आप उठ करके खड़े नहीं रह पा रहे थे। लेकिन उस वक्त जब जनाब ज़ैनब अल्लाह अकबर आपसे आखिरी इजाजत लेने के लिए आई, तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार उठ करके खड़े हो गए, ये बताने के लिए कि ज़ैनब तुम्हें करबला तक हुसैन का साथ देना है। देखो मैं उठ करके खड़े रहने के काबिल हूँ, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। ज़ैनब मगर जाओ तो तन्हा न जाना, औनो मोहम्मद को साथ लेकर के जाना, इसलिए सदका बलाओं को टाल देता है। जब हुसैन पर बला आए तो मेरी तरफ से औन को कुर्बान कर देना और तुम्हारी तरफ से मोहम्मद को कुर्बान कर देना, दोनों अपने बेटों को नवासे रसूल पे कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई के साथ मैदान करबला के लिए मदीने मुनव्वरा से निकलती है। कदम कदम पर हुसैन अपनी बहन का मशवरा लेते हैं और उसके बाद फिर ज़ैनब करबला तक आती है। मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब ये दो ऐसे नुफूस कुदसिया है जिनका किरदार कलीदी किरदार रहा है। लेकिन जब इमाम आली मकाम की शहादत होती है तो इमाम हुसैन का किरदार खत्म हो जाता है बज़ाहिर, और फिर सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले की सालार बन जाती है। इमाम आली मकाम ने जब अपनी बहन को आखिरी सलाम किया है, अल्लाह अकबर, तो इमाम अपनी बहन से कहते हैं, ज़ैनब बात ये है, अब तेरी और मेरी मुलाकात मैदान महशर से पहले नहीं हो सकती। बहन जब मैं जा रहा हूँ, अहले बैत के काफिले की सालार तुम रहोगी। मेरी बहन मातम न करना, सीना न पीटना, अपने बालों को न नोचना, सब्र करना और आले मोहम्मद की लाज रखना। मैदान करबला से लेकर मदीने मुनव्वरा के सहरा तक अब इस काफिले की कयादत तुम्हें ही करनी है, तुम ही इस काफिले की सालार रहोगी। आप गौर तो फरमाएं, आप अंदाजा तो करें, जिस वक्त एक भाई अपने
اپنی بہن کو آخری نصیحت اور وصیت کر رہا ہوگا، اس بہن کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی. لیکن زینب نے فاطمہ کا دودھ پیا تھا، زینب کی رگوں میں علی کے مرتضیٰ کا خون موجود تھا. اللہ اکبر. امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے. اب زینب کا مکمل کردار شروع ہوتا ہے. یوں تو مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک سیدہ زینب برابر کی شریک ہے، امام علی مقام کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہی ہے. لیکن اب سیدہ زینب کا کردار شروع ہوتا ہے. کربلا کی دھرتی پر اون و محمد کی شہادت، کربلا کی دھرتی پر جناب اکبر کی شہادت، کربلا کی دھرتی پر جناب قاسم کی شہادت. اس کے بعد اخیر میں امام عرش مقام امام حسین علی جدی والی سلام کی بھی شہادت ہوتی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر ایک جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آج کی عورتیں دوپٹہ کہیں ہیں، سر کے بال کہیں ہیں، آؤ فگا ہیں، نوحہ خانی ہے. لیکن اللہ اکبر، ان شہداء کے سروں کو کاٹ کر کے نیزے پر بلند کیا گیا، اور جن شہداء کی لاشیں خیمے کے قریب رکھی ہوئی تھی ان لاشوں کو یزیدیوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے کربلا کے میدان میں ڈال دیا. اور اتنا ہی نہیں، آئینہ قیامت میں حضرت علامہ حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ جس کتاب کی تصدیق امام اہل سنت نے خود کی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں شہداء کے لاشوں سے ان کے کپڑوں کو بھی نکال لیا گیا. اور اتنا ہی نہیں، ان کے کپڑے نکالنے کے بعد ان لوگوں کے وجود پر گھوڑے کی ٹاپوں سے ان کے جسموں کو کچل دیا گیا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ غور تو کریں، آپ اندازہ تو کریں، 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کے وجود پر جب ان کی معصوم پسلیوں پر گھوڑے کی ٹاپوں سے کچلا جاتا ہوگا، اس وقت زینب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، رباب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. عورتیں پچھاڑے کھا رہی ہے، لیکن زینب کبھی علی بن کر، زینب کبھی حسین بن کر، زینب کبھی فاطمہ بن کر پورے گھرانے کو ساتھ دیتی ہے، لوگوں کو سہارا دیتی ہے. آپ غور تو فرمائیں، کربلا کے اندر خیموں کو لوٹ لیا گیا، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی. وہ خواتین جن کے گھر میں سید الملائکہ جبریل امین اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا ماں محل نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، ان خواتین کے دوپٹے چھین لیے گئے. مگر قربان سیدہ زینب کا حوصلہ، زینب کہتی ہے اے نبوت کے گھر کی عورتوں، کل تک کہ تم اپنے چہروں کو دوپٹوں سے چھپاتی تھی، اب دوپٹے چھین لیے گئے، بے پردہ مت ہو جانا. اللہ نے بڑے بال تمہیں اس لیے عطا کیے کہ تم اپنے بالوں کو جو پیٹھ پر رکھتی تھی اب اپنے بالوں کو چہروں پر کر لو، بالوں کے ذریعے سے چہرے چھپا لو تاکہ بے پردگی کا شائبہ تک نہ رہے.